نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ آدمیت آدم میرا مصطفیٰ افضلیت آدم میرا مصطفیٰ کاملیت آدم میرا مصطفیٰ شمع قار حرا میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں نہ تخیل نہ تصور نہ دیوان میں آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین والضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ میری ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے انسانوں کو چنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اور پھر 5ویں قسم اٹھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے انسانوں کو چنا اور اس کے لیے 5 قسمیں اٹھا کر فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہم نے انسانوں کو ساری کائنات میں سے چنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے انسانوں کو چنا انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو چنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح اللہ نے آدم کو چنا اللہ نے نوح کو چنا اللہ نے ابراہیم کو چنا اللہ نے یوسف کو چنا اللہ نے لوط کو چنا اللہ نے ہود کو چنا اور سب کے لیے لفظ استعمال فرمایا اصطفیٰ 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 یعنی چنا فرمایا اصطفیٰ نوح اصطفیٰ لوط اصطفیٰ ہود اصطفیٰ یوسف اصطفیٰ یعقوب اصطفیٰ ابراہیم سب کے لیے فرمایا اصطفیٰ 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 اور پھر ان چنوں میں سے جن کو چنا فرمایا یہ ہے مصطفیٰ وہ بے کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سیدہ آمنہ کا دلارا حلیمہ کی آنکھوں کا تارا شکستہ دلوں کا سہارا بے بسوں کی دعا بن کے آیا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا میری ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے انسان کو چنا انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو چنا اور انبیاء علیہ السلام میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چنا فرمایا سوال ہوا کہاں بھیجو گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھیجا ہے ابراہیم کی دعا بنا کر تو وہی بھیجیں گا جہاں پر ابراہیم نے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے حجاز کو چنا حجاز میں سے عرب کو چنا عرب میں سے مکہ کو چنا اور مکہ میں سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے مکان کو چنا فرمایا کہ اس جگہ بھیج کر تم اس جگہ کی قسم اٹھاؤں گا اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد میں قسم اٹھاتا ہوں مکہ کی یہ معنی تو اقسم بهذا البلد کے ماشاءاللہ بچیاں یہاں پر عربی کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں انہیں معلوم ہے کہ لا کے معنی کیا ہوتے ہیں لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں کے اگر معنی دیکھا جائے تو معنی ہوں گے لا اقسم بهذا البلد کے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا مکہ کی لیکن مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ لا زائدہ ہے اگر دیکھا جائے تو کوئی مفسر نہیں چاہتا کہ اس کی تقریر میں کوئی لفظ زائد ہو کوئی محدث نہیں چاہتا کہ اس کے سبق میں کوئی لفظ زائد ہو کوئی مدرس نہیں چاہتا کہ اس کے درس میں کوئی لفظ زائد ہو کوئی شاعر نہیں چاہتا کہ اس کے اشعار کے اندر کوئی لفظ زائد ہو اور قرآن کو رب کا کلام ہے معنی وہی ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں مکہ کی لیکن ایک لمحہ کے لیے لا کو کسی مقام پر رکھیں اور دیکھے ترجمہ کہ میں قسم نہیں اٹھاتا مکہ کی سوال ہوتا ہے اللہ مکہ کی قسم کیوں نہیں اٹھاتے اللہ فرماتا ہے قسم جب اٹھائی جاتی ہے جب کسی چیز کی بلندی کو بیان کرنا ہو قسم جب اٹھائی جاتی ہے جب کسی چیز کی رفعت کو بیان کرنا ہو قسم جب اٹھائی جاتی ہے جب کسی
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ وہ بے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشکایا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو اماں آمنہ کہنے لگی کہ میں نے اتنا پیارا بیٹا نہیں دیکھا، میں نے اتنا پیارا بچہ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا جائے تو ہر ماں اپنے بچے کو یہ کہتی ہے کہ میں نے اتنا پیارا بچہ نہیں دیکھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ جاتی ہیں، کہتی ہیں آمنہ تو کہتی ہے تو نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، تو نے دیکھا کیا؟ تو نے تو صرف اپنا خاندان دیکھا، قریشی دیکھے، ہاشمی دیکھے، مجھے دیکھ میں مختلف قبیلوں میں جاتی ہوں، مختلف بستیوں میں جاتی ہوں، لیکن میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے تو نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے تو نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، تم دونوں نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تم نے تو صرف چند قبائل چند بستیاں دیکھی ہے، مجھے دیکھو کہ میں کئی ملکوں میں جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں اور مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، لیکن آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے تو نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے تو نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، عبد المطلب تم کہتے ہو تم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تم نے مجھے دیکھا، آج کا زمانہ دیکھا، مجھے دیکھو میں نے آدم کو عرفات میں روتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملح بنے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کی شکم میں دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمان پر پرواز کرتے دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے والیاں پاگل ہو گئی، جسے دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، لیکن میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنہ تو کہتے ہے تو نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتے ہے تو نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، عبد المطلب تم کہتے ہو تم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، جبرائیل تم کہتے ہو تم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، ارے تم سب دیکھتے ہی کہاں سے؟ میں نے آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سے میں نے محمد کو بنایا تھا۔ اس کے اوپر حضرت عثمان کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اماں آمنہ جب آقا کی ولادت ہوتی ہے، اماں آمنہ پہلے تو بہت خوش ہوتی ہے، پھر رونے لگتی ہے، آواز آتی ہے آمنہ پریشان کیوں ہے، روتی کیوں ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کاش عبداللہ زندہ ہوتے۔ سوال ہوتا ہے عبداللہ زندہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہنے لگی کہ باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتا ہے، کاش عبداللہ زندہ ہوتے تو میرے محمد کے لیے بھی کھلونے لاتے۔ آواز آتی ہے آمنہ پریشان نہ ہو، تو اس کو اپنے نظریے سے دیکھتی ہے، یہ تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، لیکن مجھے اس کو اپنا محبوب بنانا ہے۔ اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو کھلونے لاتے لوہے کے، اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو کھلونے لاتے مٹی کے، اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو کھلونے لاتے پلاسٹک کے۔ ذرا اس بچے کو کھیلنے کے لائق تو ہو جانے دے، چاند تاروں کو اس کا کھلونا بنا دوں گا۔ اماں حلیمہ ایک واقعہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آسمان پر دیکھا کہ چاند کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ میں نے کہا بات چاند کو کیا ہو گیا کہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے؟ تو دیکھا جھولے کے اندر آقا پڑے ہوئے ان سے اشارہ کرتے ہیں، ادھر اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر آ جاتا ہے، ادھر اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر آ جاتا ہے۔ وہ بے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، حبیب خدا بن کے آیا۔ جب آقا کی ولادت ہوئی تو اماں آمنہ پہلے تو خوش ہوئی پھر رونے لگی۔ سوال ہوا آمنہ پریشان کیوں ہے، روتی کیوں ہے؟ اماں آمنہ کہتی ہے کاش عبداللہ زندہ ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے تو کیا ہوتا؟
कहने लगी बाप अपने बच्चों को सैर के लिए लेकर जाता है, काश अब्दुल्ला जिंदा होते तो मेरे उम्मत को भी सैर के लिए लेकर जाते। आवाज आती है आमना परेशान ना हो, अब्दुल्ला जिंदा होते तो सैर के लिए लेकर जाते मक्का की किसी वादी में, अब्दुल्ला जिंदा होते तो सैर के लिए लेकर जाते मक्का की किसी पहाड़ पर, अब्दुल्ला अगर जिंदा होते तो सैर के लिए लेकर जाते मक्का की किसी बस्ती में। इस बच्चे को सैर के लायक तो हो जाने दे, उंगली पकड़कर अर्श की सैर करा दूंगा। सुभान अल्लाह। वो बेकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्श व समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। तो मेरी माँ और बहनों, एक मरतबा का वाक़या है, हजरत अनस एक सहाबी रसूल हैं। एक मरतबा उन्होंने अपने साथियों की दावत की। जब साथी हाजिर हो गए, दावत खाने के लिए आ गए, तो उन्होंने दस्तरखान बिछाया। वो कपड़ा थोड़ा मेला था, उन्होंने झट से उठाया और तनूर के अंदर डाल दिया वो कपड़ा। थोड़ी देर के बाद तनूर में से कपड़ा निकाला, जो मेल कुछ गंदगी थी वो सब साफ हो गई, कपड़ा झाड़ा और बिछा दिया। साहबे साथी सब परेशान। हज़रत अनस ने कहा कि खाना शुरू करो। साहबी कहने लगे कि अनस पहले ये बता कपड़ा कहाँ से खरीदा। तो हज़रत अनस ने कहा कि कपड़े के अंदर कोई कमाल नहीं है, कपड़ा वही है जो तुम्हारे पास है, फर्क सिर्फ इतना है कि जिस तरह आज तुम मेरे मेहमान हुए हो, इसी तरह एक दिन कमली वाला मेरा मेहमान हुआ था और उसने खाना खाकर इस कपड़े से हाथ साफ किया था। जब से लेकर आज तक कपड़ा गंदा होता है मैं आग में डाल देता हूँ, आग में कुछ खा जाती है लेकिन कपड़े को कुछ नहीं कहती। ये फजीलत है उसकी जिसको मेरे नबी का हाथ लगा, ये फजीलत है उसकी जिसको मेरे नबी ने छू दिया। अगर आज हमारी पूरी जिंदगी के लम्हात नबी के तरीके के मुताबिक आ जाए तो फिर दोज़ख की आग, दुनिया की आग हमें कुछ नहीं कह सकती। आज जो हम ज़लील और ख्वार हो रहे हैं, इसका असल सबब यही है कि हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया, नबी के तरीकों को छोड़ दिया और हमने गैरों के तरीकों को इख्तियार कर लिया। इसी वजह से आज हम ज़लील और ख्वार हो रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, अगर हम 100% सिर्फ 10% भी नबी के तरीके पर अमल करने लगे तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी और हमें जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस नबी के तरीकों को अपनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है हमारे मदारिस। अगर मदारिस ना हो तो फिर इस्लाम को महफूज रखना मुमकिन नहीं। जब जंग आज़ादी हुई थी, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहा था, तो उस वक्त उन्होंने मशवरा किया था, तो हिंदुस्तान के गद्दार ने उसको ये मशवरा दिया था कि सबसे पहले अगर तुम्हें हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, हिंदुस्तान को गुलाम बनाना है, तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ से 2 चीज़ों को ख़त्म करना होगा, एक कुरान और दूसरा उलमा। अगर ये 2 चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर हिंदुस्तान तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तो मेरी माँ और बहनों, हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए उन्हें सबसे पहले कुरान पर मुसलमानों को और उलमा को ख़त्म करना पड़ा। उन्होंने एक दिन में 50-50 हज़ार उलमाओं को शहादत शहीद कर डाला, सूली पर चढ़ा दिया। तो आज हमारे दिन को महफूज करने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो मदारिस है, लेकिन आज हम जो सबसे ज़्यादा मुखालिफत करते हैं वो मदारिस की करते हैं। अगर कुछ ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो सबसे पहले हम जिम्मेदार मदरसों को ठहराते हैं। और मदरसों को हमने किस तरह मदरसों की हमें हिफाजत करनी है, मदरसों की हम हिफाजत किस तरह करें कि उनकी इमदाद करें, उनको सपोर्ट करें। हम जिस तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं अपनी माली हैसियत से या अपनी ताकत के जरिए उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, हम इसी तरीके से मदरसों को सपोर्ट करें। और हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदरस के अंदर दाखिला दिलाएं, क्योंकि जहालत दुनिया की तालीम से दूर नहीं हो सकती। जहालत अगर दुनिया की तालीम से दूर होती तो मेरी माँ और बहनों, अरब का पढ़ा लिखा इंसान, मक्का का पढ़ा लिखा इंसान अबू जहल न कहलाता। तो हमें जो है अगर अपने बीच की अपने आपस की जहालत को ख़त्म करना है तो हमें अपने बच्चों को मदरसे से जोड़ना होगा और हमें अपने मदरसों को भी तालीम हासिल करानी होगी। तो मेरी माँ और बहनों, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि मदरसों को सपोर्ट करें और अपने बच्चों को भी तालीम दें। वाक़ई